الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. آج ذی الحج کی 25ویں تاریخ 1444 ہجری اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس سال کا اختتام ہمیں کئی چیزیں یاد دہانی کے طور پر کرواتا ہے. قمری سال اور شمسی سال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا گیا اور اس سے پہلے یہ عبرانی یا کسی اور بادشاہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو جب ہوئی تو اس دن سے اس کی ایک مرتبہ دوبارہ ابتدا کر دی گئی، دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیے گئے عیسوی سال کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ عیسوی سال جس کا اپنی 2023 چل رہا ہے. اور قمری جس کو ہجری سال کہا جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت سے شروع ہوا. اگرچہ اس کا عمل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس تاریخ کا اجرا کیا، لیکن اس کی ابتدا جو شروع کی وہ ہجرت سے شروع کی. ورنہ پہلے کسی خاص واقعے کی طرف اس سال کو منسوب کر دیا جاتا تھا، جیسے اصحاب الفیل سورہ فیل کے اندر ذکر ہے. جب ایک بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے ہاتھیوں کو بھیجا تھا تو ان ہاتھیوں نے حفاظت کی تھی. جب ان کا رخ کعبے کی طرف کر دیتے تو وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. لیکن جب ان کا رخ کعبے سے ہٹا کر دوسری طرف کرتے تو وہاں وہ چلنے لگتے. تو اس طرح اس سال کو عام الفیل کے نام سے جانا جاتا. کوئی اہم واقعہ جس سال پیش آ جاتا اس سال اس سے منسوب کر دیا جاتا، پھر درمیان میں کئی سال بھی گزر جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا، پھر اس میں ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کبھی تاریخ لکھتے تو اس میں 5 ہجری 6 ہجری اس طرح خطوط کے اندر لکھ دیا کرتے تھے. باقاعدہ اس کا کیلنڈر وغیرہ کی صورت یا تاریخ کی ابتدا نہیں ہوئی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کی ایک عادت تھی
وہ لکھ دیا کرتے تھے ہجرت سے۔ تو جب خلافت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو آپ کو یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ ہم کسی کی طرف اگر کوئی خط بھیج رہے تو اس پہ شعبان مہینہ لکھ دیتے، رمضان کا مہینہ لکھ دیتے، ربیع الاول کا مہینہ لکھ دیتے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ سال کون سا ہے، کہ یہ دستاویزات جو ہماری ہیں اگر کوئی بات میں اٹھائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس سال کی لکھی گئی ہے۔ ایک نظام جب بن گیا تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور صحابہ سے آرا لی کہ کس وقت سے شروع کیا جائے، تو آپ نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جب سے ہجرت ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اس دن سے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض خطوط کے اندر یہ چیز ملی تھی کہ آپ وہاں پر ہجری کا لکھ دیا کرتے تھے کہ 5 ہجری میں یہ خط لکھا گیا یا 6 ہجری میں یہ خط لکھا گیا۔ تو اس کو شروع کرنے والے، ابتدا کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس قمری سال کی ابتدا کی۔ آج اسی سال کے آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری وقت گزر رہا ہے، آج 25 ذی الحجہ ہے اور 5 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، پھر 1445 ہجری شروع ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے یہ ہمارے شاعر میں سے آتا ہے، اسلام کیونکہ ہمارے عبادات کا تعلق ہجری سال سے زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی عبادت اگر ہم شروع کرتے ہیں، رمضان ہمارے ہاں آتا ہے تو وہ چاند دیکھ کر آتا ہے، عیدیں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ چاند دیکھ کر کرتے ہیں، محرم کی ابتدا اگر کرتے ہیں تو وہ چاند دیکھ کر کرتے ہیں، کسی بھی مہینے کی ابتدا کی جاتی ہے تو چاند دیکھ کر کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے شاعر میں سے ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جہاں کچھ معاملات ہو تو وہاں قمری تاریخ کا بھی اہتمام کر لیا جائے تاکہ یہ چیز ہمارے بچوں تک بھی منتقل ہو جائے، ورنہ ہم اس چیز کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آج اگر کسی بھی عام آدمی سے پوچھا جائے کہ عیسوی کون سی تاریخ ہے، وہ فوراً بتا دے گا کہ فلاں یہ تاریخ چل رہی ہے، لیکن اس سے کہا جائے چاند کی تاریخ بتاؤ، ہجری سال کی تاریخ بتاؤ، تو اسے پتہ نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، ہمارے دفاتر میں نہیں ہے، ہمارے کاغذات میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو عام بھی نہیں کیا جاتا اور یاد بھی نہیں رہتا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہمارے شاعر میں سے۔ بعض لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آج تک یہ اپنی اصلی حالت میں باقی ہے کہ چاند دیکھ کر ہی اس تاریخ کی ابتدا کی جاتی ہے، اور مخصوص کیلنڈر پہلے سے نہیں بنایا گیا۔ یہ چاند دیکھنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ آپ علیہ السلام اس کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یہ حدیث ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ ہاں اگر کسی وقت کوئی ایسا لمحہ آ گیا کہ بادل بہت زیادہ ہے، آپ کو چاند نظر آنا ناممکن ہے، تو اس صورت میں آپ 30 دن پورے کر کے پھر 1 تاریخ سے اگلا مہینہ شروع کریں۔ تو یہ حکم دیا گیا ہمیں
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے مخصوص کرنا یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاج نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ آج بھی اپنے اصل پر باقی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنے اتصال کے اختتام پر کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر کیا بڑھوتری ہوئی ہے اور میں اس سال کو کس سطح پر جا کر کلوز کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے کاروبار والا بھی اپنا حساب لگاتا ہے کہ پچھلے سال میں کہاں پر تھا اور اس سال میں کہاں کھڑا ہوں، پچھلے سال میری آمدن کتنی تھی اور اس سال میری آمدن کتنی ہے، پچھلے سال میرے خرچے کتنے تھے اور اس سال میرے خرچے کتنے ہو گئے۔ جو شخص یہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر گزرتا سال میری آمدنی میں اضافے کا ہے یا کمی کا ہے، تو اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے کن چیزوں میں کمی کی ہے، کن چیزوں میں سستی کی ہے، کن چیزوں کو نہیں دیکھا، تو ان چیزوں کو وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آئندہ سال اس سال کی تلافی ہو جائے۔ تو یہ تو دنیاوی ایک کام تھا جس میں ہم لوگ اپنی کوشش کے بقدر کرتے ہیں۔ اصل ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے اس سال میں کتنی عبادات میں اضافہ کریں، ہم جنت کے کتنے قریب ہو گئے۔ گزشتہ سال میرا گزرا، یہی سال میرا گزر رہا ہے، کیا کوئی میرے اندر کوئی خاص تبدیلی آئی ہے یا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا؟ پہلے میں تہجد کا اہتمام کرتا تھا، کیا اس سال بھی وہ اہتمام باقی ہے یا نہیں؟ پہلے میں ایک آدھے پارے کی تلاوت کرتا تھا، کیا اس سال بھی وہ تلاوت کا اہتمام تھا یا نہیں؟ جس طرح ہم اپنے کاروبار کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے ایمان کی بھی کیلکولیشن کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی بڑھوتری اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ پچھلے سال میں 5 نمازوں کا پابند تھا، کہ اس سال میرے اندر کوئی سستی تو نہیں آ گئی؟ کیا اس سال میں فجر کی نماز کا اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں؟ میں ظہر کی نماز اپنے کاروبار کی وجہ سے چھوڑ کے نہیں رہا۔ ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ یہ آخری دن ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ سال ختم ہو رہا ہے، اس طرح ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے، اس طرح ہم بھی ختم ہو کر اللہ رب العزت کے حضور پہنچ جائے۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہ سورج ڈھلتا ہمیں بتاتا یہی ہے کہ میں غروب ہو رہا ہوں، ایک دن تم بھی غروب ہو جاؤ۔ میں ختم ہو رہا ہوں، ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر اگلے دن ایک امید کے ساتھ دوبارہ نکل آتا ہے کہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی لمحات ہیں ہمارے پاس، ہم اس میں اپنی کوشش کر کے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہم نے گزارنی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ کرنے کا اللہ کی طرف سے مجھے تھوڑا سا اور وقت مل گیا، مجھے ایک اور دن مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیر لوں تو مجھے امید نہیں ہے، مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکتا ہوں۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ کتنے لوگوں کو اپنے سامنے آپ نے دیکھا کہ وہ صحیح تندرست ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کا انتقال ہو گیا۔ آج صبح گھر سے صحیح حالت میں نکلا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن گھر پہنچتا ہے تو اس کو چارپائی پر اٹھا کے لایا جاتا ہے۔
تو وقت ختم ہو جاتا ہے جس طرح یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ اصل منافع بخش، اصل کاروباری شخص فائدے مند اس وقت ہے جب اس کا پچھلا سال یہ والا سال پچھلے سال سے بہتر ہو اور اچھا ہو، ایمانی اعتبار سے بھی، کاروباری اعتبار سے۔ کاروباری اعتبار سے اچھا ہوگا تو اس کو فراغت ملے گی عبادات، یہ عبادات کی طرف آئے گا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ لیکن جب وہاں کی مصروفیات ہوگی تو پھر یہاں پر بھی کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دونوں اعتبار سے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کاروبار کو بھی اور آخرت والے، کیونکہ کاروبار ہمارا وقتی ہے، یہ ہماری 35-50 سال کی زندگی جو ہماری گزرے گی اس کے لیے ایک فائدہ مند ہے، لیکن جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے یہ عبادات ہے، اس کے لیے حقوق العباد ہے، اس کے لیے حقوق اللہ ہے، ان کی رعایت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سال کے گزرنے پر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایک طرز عمل ہو اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنا گزرا ہوا کل کو آنے والے کل کے اعتبار سے بہتر بناتے ہیں، کہ پچھلے دن جو خامیاں ہو گئی آج وہ خامی نہیں ہونی چاہیے، پچھلے دن جو عبادات میں کمی ہو گئی آج وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جس عبادت کو شروع کر دیتے پھر اس پر استقامت کی دعا کیا۔ آج افسوس کے ساتھ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے، جب کوئی ناگواری ہوتی ہے، اس وقت ہم مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب خوشیوں میں ہوتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ خوشی دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے اور غمی اور پریشانی لانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح ہم غمی اور پریشانی میں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسی طرح خوشی کے وقت بھی ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گزرتے سال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادات میں اضافے کی اور اپنے ایمان میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔